الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ دے فضل اور کرم دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرن دی خاطر مسجد دے اندر کٹھے ہوئے ہیں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ جس طرح کہ اسی سلسلہ وار خاندان مصطفیٰ میری مراد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اج اسی جڑی برگزیدہ شخصیت دا تذکرہ کریں گے جڑی پہلی صدی دی ایسی شخصیت ہے، ہاشمی بھی نے، مدنی بھی نے اور آل رسول نہ تعلق بھی نے۔ انہاں دا ہے میری مراد سید امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دی سیرت، آپ دے فضائل اور کمالات بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سن ساریاں نوں آل رسول دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دے اندر کوئی شک نہیں کہ آل رسول ہر لحاظ نال انہاں دی شان اعلیٰ و افضل ہے۔ جیڑی آیا کریمہ میں تلاوت کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پلیتی نو دور کر دیتا۔ پلیتی نو دور کرن والا رب ہے، رب نے دور فرمائی ہے۔ ان دی مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی کسی چیز دا نگہبان نگران کسی نے مقرر کرتا ہے، پہرے دار مقرر کرتا ہے، مثلا کوئی بھی قیمتی چیز ہے، ان دا پہرے دار کسی نے کوئی مقرر کرتا ہے تو چیز دا نقصان ہو جاوے، چیز تے اعتراض نہیں ہوندا، پہرے دار تے ہوندا ہے، اس نگران تے اعتراض کیتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ میں اپنے نبی دی آل نو قیامت تک ہر قسم دی پلیتی تو محفوظ فرما دیواں گا۔ تو میرے بھائیو، جس طرح کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ دی شان وراء الورا وے، یقیناً آپ دی نسل دے وچوں جتنے بھی سید آئے نے
ہر سید عزت ادب دے لے کے، اور اللہ تعالیٰ سانے توفیق عطا فرمائے کہ اسی ہر سید دا ادب کریے۔ ہر سید تو مراد ہے او سید، بلکہ امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیتا گیا کہ اسی کس سید دا ادب کریے۔ سید تو سارے اپنے اپنے اکویندے نے نا، شاہ اور سید، تو پوچھن والے نے سوال کیتا کہ اسی کس سید دا ادب کریے، تو آپ نے فرمایا کہ او سید جڑا اللہ تعالیٰ دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر زندگی بسر کردا ہے، اس دی عزت کرنا ہر مسلمان تے واجب ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے امام حسن دے بیٹے فرما رہے ہیں کہ او سید جڑا اللہ دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر زندگی بسر کردا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جڑا سید اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی بسر کردا ہے، ان دی اطاعت ان دی عزت کرنا مسلمان تے واجب نہیں۔ تو سانو آل رسول نے ایک پیمانہ اور ایک معیار عطا فرما دیتا کہ او سید جڑے اپنے شب و روز اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری دے مطابق بسر کردے نے، انہاں دا ادب کرنا، انہاں دا حیا کرنا، انہاں دی عزت کرنا ہر کلمہ گو تے واجب ہے۔ اور ایسے سید اللہ تعالیٰ انہاں توفیق دے وے جڑے بد مذہب ہو گئے نے، یا بد عقیدہ ہو گئے نے، یا بد عمل ہو گئے نے، تو اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت عطا فرمائے تے سانو انہاں کولوں بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے چاہندا کہ آپ نے بے شمار شادیاں فرمائیاں نے، تاریخ دیاں روایات مختلف نے۔ ایک روایت چاہندا ہے آپ نے 60 شادیاں کیتیاں نے، ایک روایت چاہندا ہے آپ نے 120 شادیاں کیتیاں نے، مختلف روایتاں نے، اللہ بہتر جاندا ہے کہ کیڑی روایت صحیح ہے۔ آپ دے انہاں ازواج دے وچوں ایک زوجہ ہے حولہ بنت منظور رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی زوجہ نے جس دے وچوں آپ دے بیٹے حسن مصنع پیدا ہوئے نے۔ حولہ بنت منظور انہاں دی ہمشیرہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر سی انہاں دی ہمشیرہ۔ آپ نے اپنی ہمشیرہ دے ذمے لگایا کہ میرا نکاح کسی مرد صالح نال کیتا جاوے، تو آپ دی ہمشیرہ نے اپنے خامند عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر حضور دے صحابی نے انہاں دے ذمے لایا کہ میری ہمشیرہ دا کوئی اچھا رشتہ تلاش کرو۔ گل سمجھے آجے؟ تو آپ نے عبداللہ بن زبیر نے حولہ بنت منظور دا رشتہ حضرت محمد بن طلحہ نال کیتا۔ ان دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ محمد بن طلحہ جنگ جمل دے اندر شہید ہو گئے۔ اس تو بعد حولہ بنت منظور نال نکاح میرے امام حسن نے فرمایا۔ آپ بیوہ سن، 3 بچے بھی سن، تو آپ نے نکاح کیتا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ نال فرمایا ہے، وہ بھی بیوہ سن، تو حضور دے نواسے نے بھی بیوہ نال نکاح کر کے اپنے نانا نبی دی سنت نو ادا کیتا ہے۔ تو حولہ بنت منظور آپ بڑیاں سخیاں سن، سخی سن، سخاوت بڑی سخاوت کردیاں سن، تو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے دا حسن و جمال بھی عطا کیتا سی۔ ابن عمر، حضرت عمر فاروق دے بیٹے ابن عمر کہتے ہیں کہ کافی دن ہو گئے کہ حسن مصنع امام حسن نال ساڈی ملاقات نہیں ہوئی، تو اسی ارادہ کیتا چند دوستاں نے کہ اسی امام حسن دی بارگاہ جا کے زیارت بھی کریے تو ملاقات بھی کریے۔ یہ صحابی دا بیٹا ہے، میں طرز عمل پہ دسنا، حضرت ابن عمر، عمر فاروق دے بیٹا کہندے نے
کہ کافی عرصہ ہو گیا امام حسن نال ملاقات نہیں ہوئی، تے اسی اپنے گھروں نکلے امام حسن نال ملاقات کرنے واسطے گئے۔ تو جس وقت امام حسن دے سامنے یہ چند دوست ابن عمر وغیرہ بیٹھے نا، تو حولہ بنت منظور نے امام حسن نو عرض کیتی کہ تسی انہاں نو گفتگو دے اندر محو کرو تے میں کھانا تیار کرنی ہاں، کھانا کھان تو بغیر تھوڑے مہمان نہ جان۔ تو ابن عمر فرماندے نے کہ امام حسن نے کمال گفتگو کی تھی، وقت گزرن دا پتہ ہی نہ چلیا، اور جس وقت کھانا تیار ہو گیا تو پھر آواز آئی تو آپ نے کھانا کھلا کے اپنے مہمانوں نو رخصت فرمایا۔ آپ دی سخاوت دے بے شمار روایات نے، تو آپ دا نکاح حضرت امام حسن نال نکاح ہویا حولہ بنت منظور دا۔ اس دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے امام حسن نو۔ پہلے بیٹے دا نام ہے عبداللہ معاذ، دوسرے بیٹے دا نام ہے ابراہیم، اور تیسرے بیٹے دا نام ہے حسن مثلث۔ 3 بیٹے عطا فرمائے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، نام امام حسن نے اپنے بیٹے دا نام رکھیا حسن، پھر انہوں نے اپنے بیٹے دا نام رکھیا حسن۔ فرق کرن واسطے علماء جڑا انہاں نام نہ رکھیا نا جی حسن، امام حسن دے بیٹے حسن، تو انہوں نے فرق کرن واسطے حسن مثنیٰ کیا جاتا ہے۔ مثنیٰ کا معنی ہے 2 تثنیہ، یعنی دوسرے حسن۔ اور جس وقت حسن مثنیٰ نو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، کہ حسن مثنیٰ نے اپنے بیٹے دا نام رکھیا حسن مثلث، تیسرے حسن، فرق کرن واسطے۔ تو اس تو یہ بھی پتہ چلیا کہ اگر بچہ اپنی اولاد دا نام اپنے والد دے نام تے رکھ سکتا ہے، بیٹا اپنی اولاد دا نام اپنے والد دے نام تے رکھ سکتا ہے۔ امام حسن و اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، حسن مثنیٰ نام رکھیا، تے حسن مثنیٰ و اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، جڑے عبداللہ معاذ، ابراہیم اور حسن مثلث۔ پھر حسن مثنیٰ دی نسل عبداللہ معاذ وچوں چلی۔ عبداللہ معاذ نو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جن دا نام ہے نفس زکیہ، اور نفس زکیہ نو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جن دا نام ہے عبداللہ، جڑے کراچی دے اندر جنہاں نو عبداللہ شاہ غازی کہہ کے پکاریا جاندہ ہے۔ یہ بالکل 4 واسطیاں نال امام حسن دے پڑپوتے لگ دے نے، اور خلیفہ ابن منصور دے دور دے اندر مدینہ شریف چھوڑ کے ایتھے ہجرت کر کے تشریف لے آئے سن۔ تو آپ دی نسل عبداللہ معاذ وچوں امام حسن دی نسل چلی۔ تو حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 3 بیٹے عبداللہ معاذ، ابراہیم اور حسن مثلث، یہ 3 جیل خانے دے اندر انہوں ظلمن شہید کیتا گیا۔ عباسی دور حکومت دے اندر ظلمن انہوں شہید کیتا گیا۔ میرے بھائیو، جتنے بھی آل رسول نے، چاہے امام حسین دی نسل ہے، امام حسن دی نسل ہے، اگر انہاں دی سیرت پڑھو نا تے ہر آل رسول دے ہر فرد نو ظلمن ہر دور دے اندر ظلمن شہید کیتا گیا۔ یزید بدبخت نے تا کربلا دے اندر امام حسین نو شہید کیتا نا، پھر امام زین العابدین نو بھی شہید کیتا گیا زہر دے کے، حسن مثنیٰ نو بھی شہید کیتا گیا۔ اور ہر دور دے اندر جابر حکمران نے آل رسول نو قید کیتا، کئیاں نو قید جیل خانے دے اندر شہادت، کئیاں نو سر عام شہید کیتا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سانو آل رسول دا ادب عطا فرمائے۔ تو بڑا ہی ظلم، جتنا اللہ دے قرآن نے فرمایا نا کہ میرے نبی دی یاد نال محبت کرو، میں اپنے نبی دی یاد نو ہر پکلیتی تو پاک فرما، جتنی شانہ اللہ نے بیان فرمائیاں نے۔ افسوس اس امت دے اندر ایسے بھی حکمران گزرے نے جنہاں انہاں پاک ہستیاں نو ظلمن شہید کیتا، اور جس وقت یہ شہید ہو گئے
تو پھر اس تاریخ دے اندر عباسی حکومت دے خلاف جڑی تاریخ چلی، عبداللہ معاذ دے بیٹے نفس زکیہ نے اس تاریخ دی قیادت کی تھی، اور آپ دی حمایت دے اندر نفس زکیہ عبداللہ معاذ دے بیٹے نے، عبداللہ معاذ حسن مصنع دے بیٹے نے، حسن مصنع امام حسن دے بیٹے نے، نفس زکیہ دی تاریخ دی حمایت دے اندر ساڈے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ جاری کیتا کہ جڑا اس دور دے اندر سید نفس زکیہ کا ساتھ دے گا وہ انجی ہے جی میں بدر دے اندر مصطفیٰ کے ساتھ اصحابہ گئے سن، اتنا ثواب ملے گا۔ تو اس فتوے دی آڑ دے اندر ہی انہاں بدبختہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی شہید کیتا، اور امام مالک تے بھی انہاں ظلم و جبر کیتا۔ تو آپ نے اس دور دے اندر فتویٰ جاری کیتا کہ آل رسول دا دامن نہیں چھوڑنا۔ میرے بھائیو تو ساڈے امام دا فتویٰ ہے نا، جن دی وجہ تو اسی حنفی کہہ لینے ہاں، اور جنہاں دے مسائل اسی اپنے سینے نہ لگانے ہیں، ساڈے امام ابو حنیفہ دا فتویٰ ہے کہ جس دور دے اندر بھی آل رسول ایک پاسے ہوئے، باقی سارا معاشرہ سارا دنیا ایک پاسے ہوئے، تو تسی آل رسول دی حمایت دے اندر کھڑے ہونا ہے، نہ کہ آل رسول دی مخالفت دے اندر کھڑے ہونا ہے۔ یہ فتویٰ ساڈے امام ابو حنیفہ نے جاری کیتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار آپ دا ایک سبق ہے نبی دی آل دا۔ آپ فرمیندے نے کہ طاقت حق نہیں ہوندی، بڑے بڑے طاقتوار ہوندے نے، طاقت حق نہیں بلکہ حق تے ثابت قدم ہو کے کھڑے ہو جانا وہ طاقت ہے۔ نہیں جس دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتوار حکمران آئے، فرعون آیا، قارون آیا، بڑے بڑے نمرود آئے، یزید آیا، ضروری نہیں کہ وہ حق تے ہون، طاقت آندی ہے، منصب آندا ہے، بندے کو عہدہ آندا ہے، ہر عہدے والا ہر طاقت والا ضروری نہیں حق تے ہوئے، حق طاقت نہیں ہوندی بلکہ حق تے کھڑے ہونا ہی طاقت ہے۔ اور یقیناً امام حسین تو لے کے آج تک، آج دے سید تک، یہ آل رسول دی خون دے اندر شامل ہے کہ آل رسول حق تے ثابت قدم ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بچپن دا ہی عالم ہے تے آپ دی والد امام حسن دا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن مصنع دی پرورش کی تھی، جس طرح ساڈے نبی نے حضرت مولا کائنات نو اپنے گھر کے اندر پالیا، اسی طرح امام حسین نے اپنے بیٹے دے بھائی نو حسن مصنع نو اپنے گھر کے اندر پالیا۔ اور جس وقت توجہ کریا کہ جوان آپ ہو گیا، حسن مصنع جوان ہو گئے، تو عرض کی تھی اپنے چاچا جان نو کہ میں نکاح کرنا چاہنا۔ تو امام حسن دا بیٹا حسن مصنع عرض کی تھی چاچا دے اگے، امام حسین دے اگے کہ چاچا جی میں نکاح کرنا چاہنا۔ تو میرے امام حسین نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، ایک فاطمہ صغریٰ اور ایک سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو بیٹیاں نے، دو بیٹیاں دے وچوں جس نال مرضیہ نکاح کر لا۔ امام حسین دا ارشاد فرمایا نا، حسن مصنع سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ تو امام حسین نے سمجھا کہ میرے سامنے نہیں بولن گے، تو آپ نے خود ہی منتخب فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ صغریٰ دا نکاح اپنے بھتیجے حسن مصنع نال کیتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے، میں اپنی بیٹی فاطمہ صغریٰ کہ جیڑی شکل دے اندر، شباب دے اندر، تشبیہ دے اندر، چال دے اندر ہر لیاز نال میری والدہ فاطمہ الزہرا دی تشبیہ ہے، حسن صغریٰ نال تیرا نکاح پہ کرنا ماں۔
نکاح خود امام حسین نے پڑھا اپنی بیٹی نال، تو میرے بھائیو اس دے وچوں امام حسن دی اگے نسل اللہ تعالی نے چلائی۔ تو یہ پہلا جوڑا ہے جڑا ہاشمی بھی ہے، مدنی بھی ہے، سید بھی ہے، اور ایک پہلا جوڑا ہے جتھوں حسنی حسینی سید دی بنیاد رکھیندی ہے۔ اس تو پہلے حسن دی اولاد الگ ہے، حسین دی اولاد الگ ہے۔ یہ پہلے خوش نصیب نے کہ جتھوں اگے انہاں دی نسل دے وچوں حسنی تے حسینی سید پیدا ہونے نے، جس دے وچوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے کہ آپ دے باپ حسنی سید آئے، آپ دی والدہ حسینی سید نے۔ تو پہلا یہ بنیاد رکھی حضرت امام حسین نے اپنی بیٹی دا رشتہ دے کے۔ تو میرے بھائیو آپ دے بارے میں چاہتا جس وقت اس وقت عبد الملک بن مروان دی حکومت ہے شام دے اندر، اس نے مدینہ دے والی الشام نو خط لکھیا کہ حسن مسنہ نو بلایا جاوے، کہ حسن مسنہ نو کیا جاوے کہ آل علی اور آل زبیر دے بارے خلاف تقریر کریں۔ توجہ کرے جی، اس وقت دے حکمران نے، خلیفہ نہیں کہا گا، حکمران نے اس وقت دے یہ مدینہ دے والی الشام نو خط لکھیا، کہ الشام نے پھر امام حسن دے بیٹے صاحبزادے حسن مسنہ نو مجبور کیتا کہ تسی آل زبیر دے بارے خلاف گلاں کرو۔ تے آپ نے کیا کہ میں اپنے نانا دے ممبر تے بیٹھ کے نہ آل علی دے خلاف بات کرنی ہے نہ آل زبیر دے خلاف بات کرنی ہے۔ تو اس نے والی مدینہ نے کیا کہ پھر تو ہم کوڑے لگائے جان گے، کہ روایت چاہتا ہے کہ اس نے میراب دے نال ہی کوڑے والا جلاد کھڑا کیتا سی۔ تو تاریخ دی کتب آندا ہے کہ آپ نے سوتی لباس دے تن کیتا سی، تو آپ نو کوڑے لگائے گئے مسجد دے اندر، اتنے کوڑے لگائے گئے کہ آپ دا جسم عطر لو لوان ہو گیا۔ میرے بھائیو اس تو پتہ چلتا ہے نا امام حسین جس طرح یزید کے سامنے ڈٹ گئے سن، نہ یزید دی طاقت دا خوف، نہ یزید دے لشکر دا، نہ فوج ڈرا سکی امام حسین نو۔ تو اس خون دے اندر یہ بہادری شامل ہے۔ امام حسن دے بیٹے ساری حکومت بھی انہاں دی، عبد الملک بن مروان دی، اور شام بھی اس دا، کہ آپ نے بے باک ہو کے فرما دیتا کہ میں آل زبیر دے بارے گفتگو نہیں کراں گا۔ اور پھر اس نے دوسرا خط لکھیا شام نے کہ میں سنیا ہے کہ شام نو اس نے عبد الملک بن مروان نے خط لکھیا کہ میں سنیا ہے کہ حسن مسنہ عراق کی طرف خطوط لکھ رہے ہیں تے انہاں دے بیعت کرن دا ارادہ ہے۔ تو جس وقت اس نے کیا کہ حسن مسنہ نے اپنے دربار کے اندر بلا کے یا کوڑے لگاؤ تے یا شہید کر دیو۔ سیرت ابن شام دے اندر موجود ہے، تبری دے اندر موجود ہے، طبقات ابن سعد دے اندر موجود ہے۔ جس وقت آپ شام دے اس محل دے اندر اس دفتر دے اندر گئے نا جی، تو اگے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سن، امام حسین دے بیٹے تشریف فرما سن۔ شام اپنے کام مصروفیات دے اندر مشغول سی، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بھائی جان میں نانا نبی کو سنیا کہ جس وقت مشکل وقت ہوئے تو یہ بندہ یہ دعا پڑھ لے مشکل وقت ٹل جاتی ہے۔ یہ دعا بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں حسن مسنہ نو کہ اگر بندہ یہ دعا پڑھ لے مشکل وقت کے اندر تو اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا کہ مشکل وقت ٹل جاتا ہے۔ کیڑی دعا؟ آپ نے اس شام دے دربار دے اندر بٹھا کے حسن مسنہ نے دعا پڑھائی کہ لا الہ الا اللہ علیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آسان جی دعا ہے، لا الہ الا اللہ علیم الکریم، لا الہ الا اللہ علی العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بخاری شریف دی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ مشکل وقت کے اندر دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا دے صدقے
اس دعا کے صدقے مشکل گھڑی ٹال دیندے نے۔ امام حسن مصنع فرمائے کہ میں دعا پڑھ لی، اور جس وقت تو والی مدینہ شام میرے طرف مخاطب ہویا کہ میرا چہرہ دیکھ کے کہندا اپنے درباریاں نو کہ یہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے، بغاوت کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے عبد الملک بن مروان نو خط لکھیا کہ سنیاں سنائیاں گلاں ہور ہوندیاں نے کہ بندہ سامنے دیکھے تے ہور معاملات ہوندے نے، حسن مصنع ایسا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیو، آل رسول دعا ویسے ہی مومن دا اختیار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا مومن دا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سن دعا کرنے دی توفیق دے، جس وقت دعا دا وقت ہوندا ہے تے نس جانے ہیں، سارا محفل سننے دعا دا وقت ہوئے، جمعہ با جماعت پڑھنے دعا دا وقت ہوئے تے سان معاملات یاد آ جاندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن دا اختیار دعا ہے۔ اور آل بیت اطہار نے جس وقت مشکل گھڑی ہوئی، آل بیت اطہار نے دعا دا سہارا لیا، دعا دا سہارا، کسی دی منت مزاجت آل بیت نے نہیں کیتی۔ حضرت امام حسین دی سیرت پڑھ لو، امام زین العابدین دی سیرت پڑھ لو، امام حسن نو پڑھو، آپ نے بیٹے امام حسن مصنع نو پڑھو، دعا دا سہارا لیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مظلوم دی بد دعا کو بچو۔ ایک تو مومن دا اختیار ہے، مومن دا اختیار ہے دعا کرنا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم دی بد دعا کو بچو۔ اور میرے بھائیو توجہ کریا جی، میرے سونے نبی نے فرمایا مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوئے، مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوئے، اس دی بھی بد دعا کو بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سن ظلم کرنے تو محفوظ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو آل رسول دا ایک وتیرہ سی، آپ دعا فرمائیں سن، دعا۔ تو امام حسن مصنع دا ایک قول ہے، آپ فرمائیں کہ دو ایسے بندے ایسے نے جنہ میری کمر توڑ دیتی، دو ایسے بندے جنہ میری کمر توڑ دیتی۔ پہلا ایسا صوفی، ایسا عابد جڑا علم دین تو آری ہوئے، ایسا صوفی عبادت گزار جڑا عبادت تک کرتا ہے لیکن علم دین حاصل نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بندے نے میری کمر دو دیتی۔ اور دوسرا ایسا عالم دین، امام حسن دے بیٹے دا قول سنا رہے ہیں، آپ فرمائیں نے ایسا عالم دین جس نے علم دین تا پڑھیا لیکن ان دا سارا دین تقوی تو خالی ہے، صرف دین پڑھ لیا جی، بیان کر لیا، بڑھا چھڑیا، لیکن نہ اپنے جسم تے تقوی نو لاگو کیتا۔ ایسا صوفی جڑا علم دین تو آ رہی ہوئے، اور ایسا عالم دین جڑا تقوی تو دور ہوئے، جن دے تقوی نظر نہ آوے۔ تو امام حسن مصنع فرمائندے نے دو بندے نے کہ جنہاں نے میری کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے۔ خالی عابد عالم دین ہوئے، باعمل ہوئے، جڑی حدیث ہے نا کہ عالم دین دا ایک عابد نماز پڑھدا رہے ساری رات، عالم دین ساری رات سوتا رہے تے عالم دین دا سونا بہتر ہے۔ وہ عالم دین جڑا اپنے علم تے عمل کردا ہے، جس کے اندر تقوی ہے، وہ عالم دین ہرگز مراد نہیں جڑا آپ با جماعت نماز بھی نہ پڑھے تو پھر منبر تے بیٹھ کے درس بھی دے کہ با جماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسے عالم دین دے بارے میرے آقا نے نہیں فرمایا، بلکہ علم دین اس نو ہی فائدہ دیتا ہے میرے بھائیو جس تے تقوی، جسم تے تقوی لاگو ہوندا ہے۔ تو اللہ تبارک بعد بندیاں نو علم دین مغرور بنا دیتا ہے، تکبر بن دیتا ہے۔ بعد ایسے نے کہ جڑا علم دین پڑھتے ہیں انہاں تکبر غرور آ جاتا ہے، کیوں؟ انہاں دا دل تقوی تو خالی ہوندا ہے۔ دل تقوی بے علم دین آندا جاوے گا، علم دین آندا جاوے گا، انسان جھکدا جاوے گا، جھکدا جاوے گا۔ تو میرے بھائیو اس مالک دا اے بے پناہ شکر ہے جس مالک نے سارے دل کے اندر آل رسول دی محبت نو ڈالیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ جس نو میں حکمت عطا فرما دیواں انہوں میں خیر کثیر عطا فرما دینا، انہوں میں بڑا کچھ عطا فرما دوں جنہوں میں حکمت عطا فرما دیواں۔ اس حکمت تو مراد
حکیمہ دی حکمت نہیں، اس حکمت تو مراد دنائی نہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ جس میں حکمت دے دے نا، حکمت دے دے ماں اس میں ڈھیر عطا فرما، خیرن کثیرا، چوکھا عطا کر دینا۔ کنا کو چوکھا؟ میرے بھائیو دنیا بڑی وسیع ہے، تیرے میرے جیسا بندہ دنیا دا احاطہ نہیں کر سکتا، دنیا دے مال دا، دنیا دے افراد دا، دنیا دی جتنی اللہ نے زمین بچھا دیتی ہے فرض نہیں احاطہ کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متاع القلیل، یہ دنیا بالکل تھوڑی جے، دنیا دے وچ بڑے بڑے بادشاہ بھی نے، بڑے بڑے محلات بھی نے، بڑیاں جگیردار بھی نے، لیکن اللہ نے قرآن فرمایا متاع القلیل، تھوڑی ہے۔ زیادہ کی اللہ فرمایا زیادہ ہوئے جنہوں میں حکمت دے چھڑا، وہ زیادہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا گیا کہ حضور جڑا اللہ نے فرمایا کہ جس نو میں حکمت عطا کر چھڑا انہوں خیر کثیر میں عطا کر دینا، اس حکمت تو مراد کی ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جواب دیتا، آپ نے فرمایا کہ اس حکمت تو مراد مولا کائنات دی محبت۔ یہ فرمایا حضرت امام جعفر صادق کا فرمان بغیر میں پیارا، میرا نہیں یہ مسئلہ، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جیڑی اللہ نے قرآن مقدس بات کی تھی نا کہ جس میں حکمت عطا کر دینا ان میں خیر کثیر عطا کر دینا، اس حکمت تو مراد کوئی ڈاکٹری والی حکمت نہیں، دنائی عقل مندی نہیں، اس حکمت تو مراد محبت علی۔ اللہ فرمانا جس دل کے اندر آل بیت کی محبت میں ڈال دینا ان میں خیر کثیر عطا کر دینا۔ تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے تے کرم نوازی کیتی ہے کہ ساڈے دل دے اندر اہل بیت اطہار دی محبت ہے۔ اہل بیت اطہار دی اللہ نے سن محبت عطا فرما کے سن خیر کثیر عطا فرما دیتا۔ تو پھر اس مالک دا بے پناہ شکر ہے کہ اہل بیت محبت، اہل بیت اطہار دی محبت نال اس مالک نے سن اصحاب رسول دی بھی محبت عطا فرمائی، سن ازواج رسول دی بھی محبت عطا فرمائی، سن نبی دے والدین دی بھی محبت عطا فرمائی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جس جانوراں تے سواریاں کیتیاں نے میرے آقا دی سواریاں نال بھی اللہ نے سن محبت عطا فرمائی، نبی دی ہر نسبت نال محبت۔ اور میرے بھائیوں یہ محبت اللہ تعالیٰ ہر کسی نہیں عطا کرتا، ہر کسی نہیں عطا کرتا۔ میرے بھائیوں یہ بیعت تیرا میرا دل لیے یہ خوش قسمتاں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت عطا کرتا ہے، اور حکمت اللہ تعالیٰ ہر کسی نہیں عطا کرتا۔ اس مالک دا بے پناہ شکر ہے، اس مالک نے سانو مولا کائنات دی محبت عطا فرمائی، اہل بیت اطہار دی محبت عطا کے سان حکمت عطا فرما کے سانو خیر کثیر عطا فرما دیتا۔ میرے بھائی اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ اسی تقسیم کرن والی نہیں نا، اسی جتھے امام حسین دی اولاد دا ذکر کریں گے اسی امام حسن دے بچیاں دا بھی ذکر کریں گے کہ امام حسن دے بچے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات درجے عطا فرمائے نے، جی میں امام حسین دے بچیاں صاحبزادیاں نو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت دی امامت عطا فرما دیتی ہے۔ امام حسن تے بھی اللہ تعالیٰ نے اور حسن دی آل تے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی تھی کہ حسن دی اولاد نوی، امام حسن دی اولاد نوی اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت دی امامت عطا فرمائی ہے۔ تو سنی دے دلے جتنا یا امام حسین تے بچیاں دینا جی، اللہ دی عزت دی قسم ہے، رب کعبہ دی عزت چوک کے ممبر تے بہ کے بکہنا ہر سنی کے دل دی اندر امام حسن اور امام حسین دی ساری آل اولاد نال اتنی محبت ہے جتنی امام حسین دی آل نال محبت ہے۔ تو اسی تا تخصیص کرن والی نہیں نا، یہ تا جائے بن کیتی ہے اس پتہ نہیں کیویں بن کر چھڑی کہ ساری امامت امام حسین دے بیٹیاں نوں عطا فرما دیتی۔ اسی کہنے ہیں کہ ساڈے واسطے میں اکثر جملہ کہنا، اکثر سبق یاد کرنا، اللہ کرے سان سبق یاد ہو جاوے کہ حضرت مولا کائنات دے جتنی بھی اولاد ہے نا جی، حضرت مولا کائنات دی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری اولاد ساڈی امام ہے۔ امام حسن دی اولاد ہوئے تا، امام حسین دی اولاد ہوئے تا، یہ دو صاحبزادے دو شہزادے جنہاں نو میرے لاجپال نبی نے فرمایا جنتی شہزادے نے، یہ جنتی سردار نے، انہاں سرداراں دی ساری اولاد
جڑے ہن بھی نے موجود سید وہ ساڈے امام نے، ساڈے متھے سر متھے نے، ساڈی اکھاں دے تارے نے، اسی انہاں دا ادب بھی کران گے، عزت بھی کران گے، احترام بھی کران گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اس عقیدے تے سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔